عزیزان گرامی، قرآن کی اگر آپ ابتدائی دور کو دیکھیں، سرور کائنات کا جب نزول قرآن شروع ہوتا ہے اور آپ سب کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک چیلنج پیش کیا، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ نے اسے آسان کر دیا، کہا کتاب تو نہیں لا سکتے، 10 سورے لے آؤ، ذہنوں میں ہے نا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، جنوں انسانوں سب ایک دوسرے کی مدد کرو، تم قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے، ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ سرور کائنات نے کیا کیا، کہا سب سے جو مختصر سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر، اسے لکھوایا، کہا خانہ کعبہ میں لٹکا دو، بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ لکھوایا، کہا خانہ کعبہ میں جہاں پہ 7 معلقات، 7 سب سے بڑے جو شعراء تھے ان کے کلام وہاں پہ لٹکائے گئے تھے، اسے کہتے 7 معلقات، وہ کپڑوں پہ لکھوا کے انہیں لٹکا رکھے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو وہاں پہ پیغمبر نے کہا سب سے بڑے بڑے شعراء کے کلام ہیں سورہ کوثر، سب سے مختصر سورہ، 114 قرآن کے سورے، قرآن میں ہیں 114 سورے، 1 اور 14، قرآن بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں ہے۔ کہاں تک لوگ بھاگیں گے، کہاں تک جائیں گے آل محمد سے بچ کے؟ 114 قرآن کے سورے، سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر، پیغمبر اسلام نے کہا بھئی یہ سورہ لٹکا دو، اور جانتے کس بی بی کی شان میں آیا؟ کیوں نہ معجزہ ہو، جس بی بی کی شان میں آیا وہ بی بی خود معجزہ۔ بھئی صلوات کو اس سے بہتر انداز سے پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں۔ ابتدائی دور میں پیغمبر اسلام نے لکھوایا اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، سارے کے سارے جتنے بھی عرب کے شعراء تھے، ادباء تھے، سب آ کے دیکھ رہے تھے۔ یہ رسول خدا کی طرف سے چیلنج ہے، وہ تو نام لے رہے تھے، میں ادب کے اندر نام نہیں لے رہا ہوں۔ وہ سب کے سب پڑھتے جاتے۔ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی جواب لکھنے کی؟ سب نے کوشش کی، سب بیٹھ گئے۔ تو ابو جہل نے کہا ابو سفیان سب کو جمع کرو، تمام شعراء سے کہو جواب لکھیں، اگر ہم نے محمد کو شکست دے دی تو آئندہ سے تبلیغ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ سب نے بیٹھ کے لکھنے کی کوشش کی، کہ نہیں جواب نہیں آ رہا۔ اب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہ دیکھ رہے تھے 3 آیات ہیں، رباعی اگر بنائیں تو چوتھا مصرع کیا ہوگا؟ لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ کہنا چوتھا مصرع لگا کے دکھا دو۔ سب نے کوشش کی، کہ کسی کے پاس جواب نہیں آ رہا۔ دن رات کئی دن گزر گئے۔ ان کا ایک شاعر تھا، نام تھا شعشع، شین عین شعشع، نام ذہن میں رکھیے گا۔ شعشع نامی بہت بڑا شاعر تھا، وہ پورے سال بولتا نہیں تھا، میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے، صرف سال میں 1 دن بولتا تھا۔ جب سارے عرب مکے میں جمع ہوتے تھے، میلہ لگتا تھا، بولتا تھا، شاعری سناتا تھا کہ میرا کتنا ادب ہے۔ پورے سال نہیں بولتا تھا، کہ عام لوگوں سے بولوں گا ایسا نہ ہو کہ میں انہی کی سطح پہ آ جاؤں، جب عام لوگوں سے بات کروں گا میرا ادب کہیں کم نہ ہو جائے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہا۔ بولتا نہیں تھا، لیکن ہر روز شام کے وقت اپنے گھر سے چہل قدمی کرنے باہر نکلتا تھا۔ جب باہر جاتا تھا نا تو تمام شعراء چھوٹے بڑے اس کے سامنے اپنا اپنا کلام لے جاتے تھے، ہاتھ میں قلم رکھتا تھا، جیسے پڑھتا تو فوراً غلطیاں نکال دیا کرتا، تصحیح کرتا کہ اس میں یہ غلطیاں۔ تو سارے کے سارے شعراء ایک مرتبہ اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ ابھی شعشع آئے گا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا بھئی یہ سورہ کوثر اتارو، شعشع کے پاس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ وہ شعشع جو پورے سال نہیں بولتا، سارے کے سارے آ رہے ہیں، پڑھتا ایک مرتبہ کلام فوراً ایک دفعہ پڑھنے کے بعد غلطیاں نکال دیا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد قلم اٹھایا، کچھ ذہن میں جواب نہیں آیا، اس نے کہا دوبارہ پڑھتا ہو، دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا۔ وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا، تیسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے۔ کہا بھئی تو اس کا جواب دے گا، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، لے کے آئے ہو کسی ایسے کا کلام جو میرے بس کی بات نہیں ہے، کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب سمجھ میں آیا انہوں نے فیصلہ کب کیا پیغمبر کو مارنے کا؟
جب انہیں علمی جواب نہیں آیا، نہیں پہنچا سکا. جب کسی کا علمی جواب نہیں ہوتا تو دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ تب ہوتی ہے جب علمی جواب نہیں ہوتے. بات پہنچ گئی ہو. جب ان سب نے کہا کہ شاشا کے پاس جواب نہیں، سمجھ لو کسی کے پاس جواب نہیں.